کیا کہنا ہے، جزاکم الخیر۔ جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے اب ان کی خدمت میں درخواست سے نیاز سے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے آسانی ہو جائے۔ آج کی مجلس کی لنگر نیاز کا اہتمام جناب سید سہیل رضوی اور ان کی فیملی کی طرف سے ہے۔ دعا مانگتے ہیں مولا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کو جوار معصومین میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور آل محمد کے ساتھ منور فرمائے۔ اور آج کی مجلس کی نیاز ہمارے برادر محترم جناب سید ظفر عباس جعفری اور ان کی فیملی کی طرف سے ہے، دعا مانگتے ہیں مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے تمام خانوادے کو مولا اپنی ولایت میں مزید اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ صدا ہے احسن الواحدین، عمدۃ الواحدین، سرمایہ ملت جعفریہ، وکیل حق جناب سیدہ جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن یک زبان، نعرہ حیدری۔ بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، بروز محشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا، جو اس میں پائے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا، منافقوں کو سزا ملے گی، علی کا دشمن اریسٹ ہوگا، ملنگ مولا علی کا وہاں بھی چیف گیسٹ ہوگا، نعرہ حیدری۔ جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من المتوسلين بالفضل العباس عليه السلام. ثم الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين صاحب العصر والزمان. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرضية عالمة غير معلمة المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة. ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال جعفر بن محمد عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. من بكى وأبكى وتباكى وجبت له الجنة بلندر الصلوات. دعا ہے ان تمام عزاداران مظلوم کربلا کے لیے جنہوں نے اپنے سال نو کا آغاز غم حسین سے کیا ہے۔ میرا مالک آپ کو یہ غم آخری سانس تک نصیب فرمائے، یہ غم یہ تذکرہ آپ کی نسلوں کو اور پھر ان کی نسلوں کو منتقل فرمائے۔ اس انجمن غلامان حضرت عباس کے متعلقین جتنے بھی پہلے دن سے اس تذکرے کا آغاز کرنے والے، اس کی تاسیس میں شامل جو احباب تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، میرا مالک آج
پہلی شب ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اس ذکر کا تمام اجر ان کی روحوں کو اصال فرما، بالخصوص جناب سہیل رضوی صاحب، شیخ حنیف صاحب، اس کے علاوہ وہ دیگر مومنین جو ہماری مجالس میں انہی محافل کا حصہ ہوا کرتے تھے، آج وہ خود کریم کربلا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرا مالک ان کے درجات میں مزید اضافہ فرمائے، ان کے پسماندگان کو، ان کی بیٹیوں کو، امام حسین کی بیٹیوں کی یتیمی کا صدقہ ان کے نصیب نیک فرمائے۔ آج پہلے دن رات سے لے کے آخری پرسے تک اب جتنے بھی احباب شامل رہے، میرا مالک ہمیں ہر طرح کی ریاکاری سے، نماز سے محفوظ فرمائے، اور ہمارا پرسہ، ہمارے آنسو، ہمارا ماتم، ہمارا رونا مادر حسین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کے عزادار، ماتمی، علماء، خطبہ، ذاکرین، عزادار اپنے گھروں سے نکلیں گے، میرا مالک ان بارگاہوں کی، ان جلوسوں کی، ان عزاداروں کی، ان ماتمیوں کی، ان ذاکرین کی، ان خطبہ کی، ان علماء کی حفاظت فرمائے، وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ محرم کا چاند آسمان پر طلوع ہو کر غم حسین کی آمد کی اطلاع دیتا ہے۔ یقیناً تھوڑی دیر بعد یہ خبر آ جائے گی کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہمارے ہاں یہ احتیاط ہے کہ ہم ایک بھی لمحہ وہ ضائع نہیں کرتے کہ کہیں غم حسین ہم سے دور رہ سکے۔ تو آج کی شب کو بھی اگر چاند ہو یا نہ ہو، ہم غم حسین سے، حسین کے رونے سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اگر یہ گزشتہ سال کی آخری شب ہے تو پھر بھی غم حسین کے نام، اگر یہ آنے والے سال کی پہلی شب ہے تو پھر بھی حسین کے نام، کیونکہ آج کی مجلس کا تعلق مظلومیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عشرہ محرم کی مجالس کو موضوع کے ساتھ کل سے آپ کی سماعتوں کو حملہ کریں گے۔ میرے مولا امام صادق علیہ السلام، میرے مولا فرماتے ہیں، من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین میرے جد کو روئے، رلائے، رونے والی شکل بنائے، اس پر میں محمد کا بیٹا کہتا ہوں جنت واجب ہے۔ غم حسین کی ہلکا سا اجر امام صادق نے بتایا کہ جو حسین کو روئے، میں صادق العطرت یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جنت کی اب وعدہ نہیں، واجب ہے اس کے ساتھ۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، میرے مالک، کائنات میں اللہ نے مذہب اسلام کی جتنی عبادات رکھی ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، کسی عبادت کا یہ اجر نہیں جو حسین کو رونے کا اجر ہے۔ نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خدا کہتا قیامت والے دن دیکھوں گا، قبول کروں۔ روزہ زندگی میں رکھواتا ہے، فیصلہ قیامت والے دن کرے گا۔ حج دنیا میں کرواتا ہے، قبولیت کا فیصلہ بروز محشر کرے گا۔ ہر عبادت دنیا میں کروائی جاتی ہے، فیصلہ قیامت کے روز ہوگا۔ کیا ہے حسین کا رونا؟ کیا ہے حسین پہ گریا؟ کہ آپ نے اس کا وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں، روئے، رلائے، شکل بھی بنائے تو میں جنت واجب کر دیتا ہوں۔ صادق العطرت نے یوں ہی سائل کا یہ سوال سنا، امام نے فرمایا، کاش تمہیں خبر ہوتی حسین کو رونے کی قیمت کیا ہے، تو نے حسین کے گریے کا اجر عبادات کے ساتھ کیسے کیا؟ تجھے نہیں خبر حسین نہ ہوتے نہ نماز ہوتی، اسلام کے جتنے ارکان تو نے گنوائے ہیں ان میں سے ایک بھی نہ ہوتا اگر حسین تو میرے مالک پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ حسین علیہ السلام نے اسلام بچایا، حسین نے دین بچایا تو حسین یہ قدر پا گیا۔ آپ تو عزادار کی بات کر رہے ہیں،
اب میں آج کی پہلی شب میں آپ کو آپ کے آنسو کی قیمت بتانے لگا ہوں صادق العطرت کی زبان سے. اس نے کہا آپ نے کہا ہے کہ غم حسین، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ حسین کی قربانی نماز سے افضل، حسین کی قربانی روزے سے افضل. آپ نے کہا حسین کو رونے والے پہ جنت واجب. تو ایک عام عزادار کو جنت صرف آنسو پہ کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا پورے اسلام میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر حسین نہ ہوتے، اور اگر عزادار کی آنکھ میں آنسو نہ ہوتا تو کربلا کی تشہیر نہ ہوتی. پورا اسلام اللہ نے بند کیا کربلا میں. کربلا بند کی ہے عزادار کے آنسو میں. پھر لفظ سنیے گا، پورا اسلام کربلا میں، پوری کی پوری کربلا حسین کے آنسو میں. اس کا مولا غم حسین پہ رونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کیونکہ انسان مرضی سے رو نہیں سکتا. ہر عبادت مرضی سے ہوتی ہے، رونا مرضی سے نہیں. روتا تو انسان تب ہے جب تکلیف ہوتی ہے. اور آنسو کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خوشی کا آنسو ہوتا ہے، ایک غم کا آنسو ہوتا ہے. مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے جناب سلمان کی آنکھیں آنسوؤں سے جھلک رہی تھی. ایک شخص نے کہا مولا سلمان کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا میرے فضائل سن کے خوشی. اور پھر وہیں پہ میرے مولا امیر المومنین نے ایک معیار دیا تھا. مولا فرماتے اگر دیکھنا ہو آنسو خوشی کا ہے یا غم کا ہے، آنسو آنکھ سے نکلے اس کو الٹی ہتھیلی پہ رکھو. اگر تو آنسو ٹھنڈا ہوا تو خوشی کا ہے، گرم ہوا تو غم کا ہے. آنکھ سے نکلتے ہوئے آنسو کی ایسی وضاحت عین اللہ ہی کر سکتا. مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان کے آنسو جب غم کا نکلتا ہے تو غم تب پیدا ہوتا جب دل میں حرارت پیدا ہوتا. دل حرارت پیدا کرتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے. جو ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے تو خون میں حرارت آتی ہے. خون میں جب حرارت آتی ہے تو وہ خون انسان کی آنکھوں تک آتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آنکھ کے پردے کے پیچھے ایک اتنی باریک جھلی رکھی ہے جو اس آنکھ کو پردے سے باہر نہیں آنے دیتی. اس خون کو آنسو کی صورت میں، ایک پانی کی صورت میں انسان کی آنکھ سے نکالتی ہے. مولا فرماتے ہیں یہ خون کی حرارت ہوتی ہے. اب حرارت سمجھ لی ہے تو اب اگلا فرمان سن لینا. میرے مولا فرماتے ہیں غم حسین مومن کے دل میں حرارت پیدا کرتا ہے. حسین کا غم مومن کے دل پہ حرارت پیدا کرتا ہے. کوئی آپ کسی کو بازار سے بلائے نا کہ آئیں تھوڑی دیر بیٹھیں روئیں، کبھی بھی نہیں روئیں. واہ بے شک بے شک. آپ کسی کو پوری رات کربلا سنائیں، مرضی سے رو نہیں سکتا. مومن کا دل صرف نام حسین کی نور ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. امام سے پوچھا گیا مولا حسین کو رونے کے لیے کیا چاہیے؟ امام نے فرمایا صرف رونے کے لیے ایک چیز چاہیے، شجرہ شریف ہونا چاہیے تاکہ تمہیں حسین کی غربت کا اندازہ ہو سکے. میرے مالک یہ کون روتے ہیں؟ فرمایا علی کے شیعہ. مولا یہ علی کے شیعہ کیسا بنتا ہے؟ فرمایا علی کا شیعہ مرضی سے نہیں بنتا، اللہ بنا چکا ہے. آج کی ابتدائی مجلس ہے تو میں اس لیے تمہیدی یہ چند کلمات ادا کر رہا ہوں، ورنہ علماء قدیم میں ہمارے مقدمین میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ شب کی مجلس، چاند کی مجلس صرف غم کی پڑھتے تھے تاکہ غم سے ابتدا ہو سکے. تو میں اس لیے فضائل کو اسی انداز میں پڑھ رہا ہوں کہ آنکھیں بہتی بھی رہیں اور فضائل بھی ہوتے رہیں. مولا حسین کو کون روئے گا؟ متوجہ ہے صاحب؟ مولا حسین کو کون روئے گا؟ فرمایا علی کا شیعہ. مولا علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ علی کا گروہ جو علی کا ساتھ ہے. فرمایا مولا شیعہ کیسے بنتا ہے؟ امام فرمایا بنتا نہیں، اللہ بنا چکا ہے. میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں اپنے نوجوان بچوں کے لیے، شیعہ دنیا میں آ کے نہیں بنتا. مولا کیسے؟ کتاب کا حوالہ حیات القلوب علامہ مجلسی، کتاب کا حوالہ بہار الانوار علامہ مجلسی، کتاب کا حوالہ کامل الزیارات غیبت الصغریٰ کے دور میں لکھی ہوئی کتاب. امام نے فرمایا خلقو شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے.
مولا فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو شیعوں کو خلق کیا ہے ہم اہل بیت کی بچی ہوئی تینت سے خلق کیا ہے. یہ کہنے کے بعد فرمایا وَالْمَعْجُونَ بِمَاءِ وِلَایَتِنَا، پھر اللہ نے ان کی مٹی کو ہماری ولایت سے گوندا ہے. ان کو خلق کیا تھا ہماری بچی ہوئی تینت سے، ان کی مٹی کو گوندا ہے ہماری ولایت کے پانی سے. گوندنے کا، جب بھی آپ گوندنے کی بات کریں گے تو پہلا ذہن میں آئے گا کہ آٹا گوندا جاتا ہے. آٹا ایک علیحدہ شکل میں ہوتا ہے، اس میں پانی ملایا جاتا ہے، پانی ملانے کے بعد اس کو آپس میں گوند دیا جاتا ہے. گوندنے کے بعد اگر کوئی کہے اس میں آٹا علیحدہ کرو، پانی علیحدہ کرو، ابتدائی مجلس ہے تھوڑا بولیے گا آٹا علیحدہ کرو، پانی علیحدہ کرو، کوئی کہے گا ناممکن ہے. اب چاہے کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی آ جائے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو آپس میں گوند دیا گیا ہے. معصوم فرماتے ہم نے اپنے شیعوں کی خلقت میں اپنی ولایت کا پانی شامل کیا ہے. یہ کر سکتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں چھوڑ سکتے. معجون کر دیا گیا ہے، ان کو معجون کر دیا گیا ہے بماء ولایتنا، ہماری ولایت کے پانی کے ساتھ. اب ان کے دلوں سے ہماری ولایت کوئی نہیں نکال سکتا. یہ ہمارے اس ولایت کے پانی کی وجہ سے علی کی محبت نہیں چھوڑی. ماشاءاللہ. مولا یہ حسین کی محبت میں کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کربلا کی مٹی ان کے خمیر میں ڈال دی گئی. خاک کربلا کا تعلق فقط زمین سے نہیں، کربلا حسین کے لیے عرش سے اتاری گئی تھی. خاک کربلا ان کی مٹی میں شامل کر دی گئی. کربلا کی مٹی مومن کے خمیر میں شامل ہے. بے شک. میں لفظ بار بار کہوں گا تاکہ دلیل جب دوں گا تو آپ کا ذہن گواہی دے سکے. کربلا کی خاک عزادار کے خمیر میں شامل ہے. اور آج بھی معجزہ ہے کہ کربلا کی خاک جہاں بھی ہوتی ہے 10 محرم کو سرخ ہو جاتی ہے. شاید میں جملہ سمجھا نہیں سکا. کربلا کی مٹی جہاں بھی ہوگی 10 محرم کو سرخ ہوگی. اب 10 محرم کو ہماری زنجیر پہ اعتراض نہ کرنا، ہمارے خون کے پرش پہ اعتراض. اور یہ بات بھی میں کہوں کہ صرف مجلس حسین میں آنا عبادت نہیں. بعض احباب یہ سمجھتے کیونکہ جدید دور ہے نا، بندے کہتے ہیں مجلس میں چلے گئے تو بس عبادت ہو گئی. میں پھر امام صادق کا فرمان پڑھنے لگا. میرے مولا نے کہا صرف مجلس حسین میں نہ بیٹھا کرو، حسین کا ماتم بھی کیا کرو. اب امام کا فرمان پڑھنے لگا ہوں، فرمان معصوم پڑھنے لگا ہوں، اور کتنا خوبصورت امام نے تفصیل دی ہے. مولا فرماتے ہیں مجلس حسین کے بعد ماتم ایسے ہی ہے جیسے نماز کے بعد زہرا کی تسبیح. جیسے نماز کے بعد تسبیح زہرا کی حیثیت ہے، ویسے ہی مجلس شبیر کے بعد ماتم شبیر کی حیثیت. اور تسبیح فاطمہ میں بتا دیتا ہوں، ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا تھا مولا ہم نماز پڑھتے ہیں خیالات بڑے آتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے، تو میں پہلو بدلنے سے پہلے زہرا کی تسبیح پڑھ لیا کروں. بے شک بے شک. اب میں فرمان معصوم پڑھنے کا مولا نے فرمایا نماز اگر قبول کروانی ہے تو نماز اگر خیالات سے بھری بھی تھی پہلو بدلنے سے پہلے تسبیح زہرا پڑھ لیا کرو. مولا تسبیح زہرا پڑھیں گے نماز قبول ہو جائے گی. فرمایا تمہاری زخمی نماز کی چادر کا نام زہرا کی تسبیح. زخمی نماز کو چادر زہرا ڈھانپ، تو یہ تسبیح زہرا تمہاری نماز کو ڈھانپ لیتی ہے. معصوم فرماتے ہیں صرف مجلس نہیں، ماتم اور مجلس کا تسلسل جو ہے، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے، شب کی مجلس ہے، میں اپنی قوم کے بچوں سے ضرور کہوں گا ایک وقت ہوتا تھا جب احترام مجلس میں مجالس ہوتی تھی. اب کیونکہ احترام مجلس پڑھے نہیں جاتے، مجلس میں آتے. احترام مجلس بھی ایک چیز ہے.
جیسے آپ مسلح پہ آتے ہیں تو مقدمہ ہے وضو. کیا کہتے ہیں؟ جی ہو جب تک آپ کا وضو کا عمل نہیں ہوگا تو وضو کے لیے شرط ہے جو پانی آپ لے رہے ہیں اس کو پہلے دیکھیں یہ آب مضاف تو نہیں ہے, یہ پاک پانی ہے, اس میں کوئی چیز تو شامل نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں یہ پانی میں کوئی رنگت اس کی تبدیل تو نہیں ہے. پانی صاف ہوگا وضو ہوگا, وضو پورا ہوگا نماز ہوگا. بے شک ہر عبادت سے پہلے کچھ مقدمات ہیں. بے شک مجلس شبیر اس چیز کا نام نہیں, آئے اور سیدھے آ کے بیٹھ گئے. جی ہو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں تب جائیں گے جب پڑھنے والے کا بالکل جو مین پڑھنے والا اس کا ٹائم ہوگا تو ہم مجلس میں جائیں گے. اس ایک طریقہ کار نے میری قوم کو مجلس کے تقدس سے دور کر دیا. بے شک قبلہ بے شک بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مجلس میں اخیر میں جائیں گے تو پھر بھی قبول ہے. مجلس کی پہلی صف میں بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے جماعت کی نماز کی پہلی صف میں آنا. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. جیسے پہلی جماعت کی صف کی نمازی کی حیثیت ہوتی ہے, پہلی مجلس شبیر میں پہلے آنے والے کی حیثیت ہوتی ہے. بے شک واہ. پہلے آنا مجلس حسین میں اس لیے ضروری ہے کہ جو سب سے پہلے آتی ہے وہ مادر حسین ہے. جو چاہتا ہے کہ مادر حسین کی دعا جلدی لے تو وہ مجلس حسین میں پہلے آئے. مجلس میں سب سے بعد میں نکلنا یہ بھی میرے آئمہ کی سنت ہے. پہلے آنا بعد میں نکلنا, تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا, احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور وہ مہمان آ کے اونچی آواز میں کہہ کے لگائے تو آپ اس کو بدتمیزی شمار کرتے ہیں. وہ آپ کے گھر میں بیٹھ کے فضول باتیں کرے تو آپ کو لغویات پکنے والا بدتمیز لگتا ہے. تو یہ امام بارگاہ جو ہے یہ حسین کا گھر ہے. واہ قبلہ واہ ماشاء اللہ ان 9 دنوں میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ آپ نے اپنی ذاتی گفتگو کرنی ہے امام بارگاہ کی حدود سے باہر. ماشاء اللہ جب تک حسین کی مجلس والی جگہ پہ ہیں تو صرف حسین کے لیے بیٹھے. کوئی باتیں غیر ضروری ہوتی ہیں. یہ حسین علیہ السلام کا فیض ہے ہم پر کہ مجلس حسین میں اس نے ہمیں بلایا, اور مجلس حسین میں نمازی بڑے سے بڑا نمازی بھی ہو اس کی نماز تصورات سے خالی نہیں ہے. نماز میں تصور کیوں آتے ہیں؟ کہتے ابلیس گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے. لے میں ممبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں, نمازی نماز میں خیالات میں جاتا ہے, ماتمی مجلس حسین میں خیالات میں نہیں جاتا. جو تصور نماز میں آیا تھا وہ مجلس میں کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس مصلی تک آ جاتا ہے, مجلس حسین میں نہیں. مصلی تک پہنچ گیا, اس کی رسائی نمازی کے مصلی تک ہے, حسین کی مجلس میں نہیں. بے شک مجلس حسین حصار ہے عباس کا. ہاں 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 چلے میں جملہ آ گیا کیونکہ علم کشائی کی مجلس ہے, تو انشاءاللہ جب مجالس میں ہوں گے تو پھر حضرت عباس کے تذکرے میں تفصیلی حضرت عباس کا تذکرہ کروں گا. میرے مولا سرکار باب الحوائج ابو الفضل العباس شب عاشور 9 لاکھ نے سوچا کہ ہم حسین پہ رات کو حملہ کر دیں. شب عاشور فوجی اشقیاء سے یہ بات آئی کہ ہم حسین پہ رات کی تاریکی پہ حملہ کر دیں. خیام حسینی سے اکیلے عباس چلے. حضرت عباس گئے اور حضرت عباس نے جا کے, اس سے پہلے 7 محرم فوجی اشقیاء کا دعویٰ تھا کہ ہم حسین کے خیام پہ حملہ کریں گے. 7 محرم کا عباس پڑھوں پھر شب عاشور کا عباس سن لینا. حضرت عباس جب پہنچے تو فرات کے گھاٹ پہ, کتابیں کہتی ہیں فرات کے گھاٹ پہ اس وقت 30,000 یزیدی لشکر جو تھا وہ فرات کی گھاٹ پہ قبضہ کر گیا. حضرت عباس اکیلے آئے, 30,000 نے فرات کا گھاٹ قبضہ کیا ہوا, اور ارادہ کیا تھا حسین پر حملہ کرنا. حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس آئے اور اپنے گھوڑے سے اپنے نیزے کو زمین پہ رکھا, اپنے نیزے کی انی کے ساتھ کربلا کی ریتی پہ خط کھینچ کے عباس کہنے لگے حسین تک جانا تو بہت دور کی بات ہے, ہمت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھا.
تم میں جرت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، تم میں ہمت ہے تو اس خط کو جو میں نے کھینچا ہے اس کو پار کر کے دکھاؤ، ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا، عباس نے وہاں پر ایک خط کھینچا تھا، وہ خط ختم ہو گیا؟ فرمایا عباس کا کھینچا ہوا خط کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، عباس کی کھینچی ہوئی لکیر آج بھی ہے۔ فرمایا وہ لکیر کہاں ہے؟ فرمایا مجلس حسین کے باہر عباس کا کھینچا ہوا خط ہے، دشمن آنا بھی چاہے تو نہیں آ سکتا۔ اب منتیں نہ کیا کرو کہ ماتم میں آ جاؤ، مجلس میں آ جاؤ، جسے عباس روک لے اسے کوئی نہیں بلا سکتا۔ آپ نے خلوص نیت کے ساتھ آپ مجالس میں آئے، آپ عزاداری حسین علیہ السلام کو بالکل خلوص نیت کے ساتھ، جیسے نمازی نماز میں خلوص دکھاتا ہے ویسے حسین کے ماتم میں خلوص دکھاؤ، ویسے حسین کے عزاداری میں خلوص۔ ایک دور ہوتا تھا گلی محلے میں بحثیں ہوتی تھی، اب اس سے زیادہ خطرناک دور یہ ہے، اب ہے سوشل میڈیا پہ بحث۔ جیو بسم اللہ بسم اللہ۔ اعتراض کرنے والے کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا، جیو 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 اور جہاں چہرہ نظر نہ ہو وہاں آنکھوں کی دید اور شرم بھی ختم ہوتی۔ بے شک 200-250 سوالات کم از کم ایسا ہے جو دشمن تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے محرم سے پہلے۔ جی 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 جو یہ محرم کی آمد آتی ہے، میری قوم کا بچہ کوئی پوسٹ لگاتا ہے، کوئی اسٹیٹس لگاتا ہے، نہیں کالے کپڑے قرآن میں کہاں، ماتم قرآن میں کہاں لکھا ہے، زنجیر قرآن میں کہاں لکھی؟ جیو میں اپنی قوم کے بچوں کو آج ہی جواب دے دیتا ہوں۔ جو یہ پوچھے نا قرآن میں کہاں لکھا ہے، اسے پوچھو کہ کیا آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے؟ اگر آپ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہے تو آپ بتائیں مذہب جعفریہ کے علاوہ 4 آئمہ ہیں، جیو ان چاروں کے نام قرآن میں کہاں؟ واہ 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 واہ، ان چاروں کی فقہ قرآن میں کہاں؟ کیا کہنے 57 اسلامی ملک ہیں، ان کے نام قرآن میں کہاں ہیں؟ جیو ان کے اندر جو قانون پاس ہے وہ آئین کہاں ہے؟ جو آج اسلامی نظام قائم ہے وہ نظام قرآن میں کہاں ہے؟ چھوڑ دو دنیا داری کی باتیں، نماز کی وقت ہے قرآن میں کہاں ہے؟ رکوع میں کتنی دیر رکنا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ سجدے میں قرآن کا حکم کیا بات ہے، زکوٰۃ کتنی بھیڑ پہ، کتنی بکریوں پہ، کتنی سونے پہ چاندی پہ قرآن میں کہاں ہے؟ واہ کعبے کے 7 چکر قرآن میں کہاں ہے؟ صفا مروا کی صحیح قرآن میں کہاں ہے؟ منع پہ جانا قرآن میں کہاں ہے؟ عرفات میں رکنا قرآن میں کہاں ہے؟ مزدلفہ میں جانا قرآن میں کہاں ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں تو پھر کام کیوں کر رہے ہو؟ جیو کہتے ہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن ہمارا اس پہ یقین ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جو قرآن میں آج ہم سے میری قوم کے بچوں سے پوچھتے ہیں یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، یہ بھی قرآن میں نہیں ہے، تو جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس پہ سارے عمل کر رہے ہو؟ ہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، واہ 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 واہ، کیا سارے مسلمان ایسے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے؟ قرآن میں لکھا ہے حسد نہیں کرتے، کیا سارے ایسے ہیں جو حسد نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، مال حرام نہیں کرتے؟ جو کچھ قرآن میں حکم ہے وہ کیا سارا کچھ سارے کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ تجھے شریعت سے محبت نہیں، حسین سے دشمنی ہے۔ تجھے دین سے محبت نہیں، تجھے حسین سے دشمنی ہے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہے اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ بس میں آخری بات کہنے لگا ہوں، اللہ صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ بے شک خدا نے صرف حکم دیا اقیموا الصلاۃ، بس بس نماز قائم کرو۔ اب اتنے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ اگر اٹھا لیا جائے تو الماریاں بھری ہوئی ہیں علماء کی۔ خدا نے صرف اتنا کہا ہے کہ نماز پڑھو، آگے مولویوں کی بحثیں جیو کتنی پڑھنی ہے، نماز اجارہ کون سی ہے، نماز عہد کون سی ہے، نماز میت کون سی ہے، غصبی جگہ پہ کیسے ہوتی ہے، ڈوبتے ہوئے کیسے نماز ہوگی، اشارے سے نماز کیسے ہوتی ہے، اندھے کی کیسے ہوگی، گونگے کی کیسے ہوگی، مسافر کی کیسے ہوگی، قصر کون سی ہوتی ہے، قضا کون سی ہوتی ہے، یہ تو پورا کا پورا باب کھول دیا ہے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں تھا، جیو قرآن نے صرف حکم دیا تھا قائم کرو، اور آگے جتنی اتنی رکھتے، جمعے میں یہ، فجر میں یہ، مغرب میں یہ، مسافر کی یہ، قصر یہ، قضا یہ۔ خدا نے کہا آتو زکات، زکات دو، پورا باب ہے، اتنی 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 دینی۔ خدا نے کہا حج کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ خدا نے کہا جہاد کرو، پورے کا پورا باب ہے۔ جب ہم نے علماء سے پوچھا، جب خدا نے اتنی تفصیل بتائی نہیں ہے تم کرتے کیوں ہو؟ کہتے ہیں خدا صرف حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے، خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے، خدا حکم دیتا ہے، تشریع رسول کرتا ہے۔ خدا نے صرف حکم دیا تھا
कुर्बा से मवद्दत करो। रसूल ने हुसैन को चूम के तशरीह कर दी थी। जैसे सिर्फ अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, तशरीह रसूल ने की। रोजे का हुक्म दिया, तफसीर रसूल ने बताया। खुदा ने सिर्फ ये कहा था कुर्बा से मवद्दत करो। हुसैन को कांधों पे उठा के, सीने से लगा के, मिंबर पे जानू पे बिठा के, सजदे में पुष्प पे ला के, चूम के, एहतराम करके रसूल ने तशरीह बता दी। अब ये एतराज करना कि ये कुरान में कहाँ है, ये कुरान में कहाँ है, ये कुरान में कहाँ है, जो कुरान में नजर आ रहा है उसे मुसलमान मान नहीं रहे, जो छुपा हुआ है उसे ढूंढ रहे। मैं फिर जुमला कहूंगा, शायद आप बेनियाजी में जुमला खा गए, मैं फिर जुमला कहने लगा हूं। जो नजर आ रहा है कुरान में मुसलमान मान नहीं रहे, जो छुपा हुआ है उसे ढूंढ रहे हैं। जो नजर आ रहा है उसे मान नहीं रहे, जो छुपा हुआ है उसे ढूंढ रहे हैं। जो नजर आ रहा है उसे मान नहीं रहे, जो छुपा हुआ है उसे ढूंढ नहीं रहे। अब भी मेरा ख्याल है 4 लोगों को समझ आई, बाकी बंदे चुप हैं। जो कुरान में नजर आ रहा है उसे मान नहीं रहे, जो छुपा हुआ है उसे ढूंढ रहे हैं। जो खदीर में नजर आ रहा था उसे मान नहीं रहे थे, जो गैबत में है उसे ढूंढ रहे हैं। हमें हुसैन का ताल्लुक जो है वो सिर्फ हुसैन के ज़दार कलूब में हरारत पैदा करना, दिलों को विलायत अली देना, ये है करम मादरे हुसैन। मुहर्रम उस करम का इजहार है। बेशक, क्या कहने। मैं फिर जुमला अच्छा करके कहने लगा हूं, इससे बेहतर जुमला मेरे कूज़ा मारिफत नहीं है। मुहर्रम हमारी खिलकत के मकसद का इजहार हम मुहर्रम में जमाने को बताते हैं कि हम क्यों हैं। क्या कहने। वाह वाह वाह। हम आजादारी बर्पा नहीं कर रहे, वाह वाह। आजादारी हमें जमाने में मुतारफ करवा रहे क्या हैं। हम मजल से शबीर नहीं कर रहे, मजल से शबीर हमारी पहचान। क्या कहने। बेशक किबला, बेशक। हम हुसैनियत को कायम नहीं किए हुए, क्या कहने। हुसैनियत हमें बचाए हुए। कुल्लो शायन यरजाओ इलल असल, हर चीज अपने असल की तरफ पलटती। वाह 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 वाह। ये कानून है, ये लॉ है कि हर चीज अपने असल की तरफ पलटेगी। आप मिट्टी का ढेला उठाएं, हवा में उड़ाएं, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि उसका मरकज नीचे है। बेशक। आप माचिस की तीली जलाएं, शोला ऊपर जाएगा, क्योंकि कुर्रा नार ऊपर। वाह 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 वाह। जो चीज जिस मरकज से हो उसकी तरफ पलटती है। वाह वाह वाह। मोमन मर्जी से मजलिस में नहीं आता, आप इन 10 दिनों में आजमा के देख लीजिएगा, आजमाइएगा इन 10 दिनों में इस चीज को आजमा के देख लीजिएगा। मजलिस का वक्त होगा आपके, उससे पहले एक बेचैनी। जियो जियो जियो। जरूरी अमूर जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं। मैं मिंबर के तकद्दुस और मौला अब्बास का अलम ज़ामन है, मैं गवाही बना के कह रहा हूं, इतना लोग खुशियों का इंतजार नहीं करते जितना हुसैन के अज़ादार होने का इंतजार। इंसानी फितरत है, इंसान गम से घबराता है। उसे पता चल जाए फलां जगह पे गम की महफिल है, वो कभी नहीं जाएगा, नहीं है, ले जाएगा, दिल परेशान हो जाएगा। आप आजमाइएगा, इन 10 दिनों में आप मजलिस के बगैर रह ही नहीं सकते। बेशक किबला, बेशक। जितने भी जरूरी काम हो, बंदा कहता है यार जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दी जल्दी खत्म करो। छोटे छोटे बच्चे लेके माएं सख्त मौसम में घरों से निकलती है। वो जो हुसैन की कसम, लोग ये समझते हैं शायद हम मजलिस में, हाय हाय हाय। हुसैन की मां दरवाजे पे खड़ी होकर तुम्हें आवाज दे, तुम्हें
بلایا جاتا ہے حسین کی ماں نام لے لے کے بلاتی ہے. ہائے مجلس سے ایک رات پہلے فرشت بنتی ہے. حسین کا بیٹا اور حسین کی بہن فرشت بناتے ہیں. جب مومنین مجلس میں آتے ہیں دروازے پہ سجاد استقبال پلٹ کے آ گئے تھے مدینے واپس. آباد ہو گیا تھا مدینہ. منہال کوفی آیا مولا سجاد کے پاس. اس نے کہا مولا مجھے خبر ہوئی آپ بہت روتے. مولا ہائے کربلا نے آپ کو ضعیف کر دیا ہائے لیکن مولا ہم کیا کریں. میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. میرا بیٹا جوان ہے. ہائے ہائے کربلا کے بعد میرا جی نہیں کرتا کہ ہم کوئی خوشی کریں. ہائے میں نے جملہ چھپایا تھا. اب اگر تم ہائے کہہ سکو تو میں جملہ بدلتا ہوں. منہال کہتا اکبر کے بعد جی نہیں کرتا کہ بیٹے کی شادی. مولا اکبر و قاسم کے بعد جی نہیں کرتا بیٹوں کی شادی نہ کرے. اے میرا مولا ہائے ہائے پوچھنے آیا ہوں اجازت ہے میں بیٹے کی شادی کروں. ہاں ہاں منہال یہ واجبات میں سے ہے. منہال جلدی کرو. میرے مولا پھر ہائے ایک حسرت ہے آپ آئیں گے. جو ہی منہال نے مولا سجاد سے کہا آپ آئیں گے. سجاد رو ہائے کربلا کے بعد خوشیاں. جب سے میرا اکبر گھوڑے کی زین سے مجھے خوشیاں اچھی نہیں لگی. منہال کہتا مولا پھر ٹھیک ہے میں بیٹے کی شادی نہیں کروں. مولا جب تک آپ نہیں آئیں گے. مولا سجاد رو کہتے اچھا اگر تیری ضد ہے تو نے اتنی محبت سے کہا ہے پھر ایک میری بھی بات مان. مولا حکم فرمایا اپنے بیٹے کی شادی پہ غریب کی مجلس کا. میں گھر کے مجلس کے لیے آؤں گا. منہال ہمیں جب حسین کو روئے. منہال باہر والے دروازے پہ گیا تھا. یہ پردے سے کنیز آئی. آگے مولا سجاد سے کہتی عالیہ کہہ رہی منہال سے کہے ایک کنات لگوانا زینب ساتھ آئے. منہال سے کہے پردے کا اہتمام کرنا میں زینب ہی ساتھ آؤں گی. جب کہا نا میں زینب ساتھ آؤں گی تڑپ گیا منہال. رو کہتا مولا علی کی بیٹی میرے علی کی بیٹی میرے گھر. منہال جہاں مجلس ہوگی وہاں ہم جائیں گے. بس عزادار و منہال نے مجلس حسین کا انتظام کیا. لوگ مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. منہال باہر باہر والے دروازے پہ مجلس کے آغاز میں تکیے لگا کے بیٹھا. آخر جب مجلس اپنے وسط میں پہنچی منہال سر جھکا کے کہتا صدیقہ ماں کا بیٹا ہے. وعدہ کیا تھا آؤں گا. اللہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہم سے جو غریبوں کے گھر امام نہیں آیا. ہائے ہائے منہال یہ کہے کہ اٹھ کے باہر کی طرف گیا تو کوئی شخص ہے جو وہاں بیٹھا ہے جہاں لوگوں نے اپنے جوتے اتارے. منہال ہاتھ پکڑ کے کہتا مسافر آگے جا کے بیٹھ. اتنا جملہ کہنا تھا یا سید الساجدین نے اپنے چہرے سے رومال ہٹا رو کے فرمایا منہال جب سے مجلس کا آغاز ہوا میں سجاد آ گیا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو میرے باپے کو رونے کے لیے آئے. غم حسین حسرت ہے. چاند طلوع ہو جائے تو غربت میں دیکھنا. بس چاند کو دیکھ کے ایک ذہن میں بہت لینا یہ چاند کس کس نے کہاں کہاں دیکھا. حسین نے سفر میں دیکھا. زینب نے محمل میں دیکھا. اصغر نے ماں کی گود میں دیکھا. اکبر نے گھوڑے کی زین پہ دیکھا. عباس نے ریت پہ گر کے دیکھا. سغرا نے مدینے میں دیکھا. جو ہی آسمان پہ محرم کا چاند دیکھا میرے مولا حسین سفر میں تھے. جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آیا. آج چاند ڈھونڈنا مشکل ہے. اس دور میں ریگستان صحراؤں کا سفر دور سے چاند کی حسین کی نظر پڑی.
मेरे मौला ने अपनी सवारी छोड़ी, सवारी को वहीं पे छोड़ के हुसैन ने सर से अमामा उतारा। हुसैन चांद की तरफ देख के अपने गिरेबान को खोलते हुए कह रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए 7 बार हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। 7 कदम चला था रसूल का बेटा, या अली की बेटी की आवाज आई, अम्मा फिजा जल्दी कर अब्बास को बुला। बीबी फिजा ने आवाज दी, अब्बास आकाजादी बुला रही है। अब्बास जल्दी से बीबी के महमल के करीब आए। जी शहजादी रोके कहती, अब्बास पता कर मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा जी घबरा रहा है। फरमाया, बीबी क्यों हुसैन को ढूंढ रही है? मौला हुसैन अभी घोड़े की जीन से उतर के गए हैं। बीबी रो के कहती है, अल्लाह जाने थोड़ी देर से मेरे कानों में मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है, थोड़ी देर गुजरी है मेरी माँ के रोने की आवाज आ रही है, मेरे हुसैन को बुलाओ। अब्बास रोते हुए वहां गए जहां करीब करबला था। मौला आलिया ने तुझे बुलाया है। हुसैन उल्टे कदमों से चले, महमल के करीब आकर बोल, अली की बेटी क्यों बुलाया है? रो के फरमाया, हुसैन अपना सर मेरे महमल के अंदर ला। हुसैन का सर महमल के अंदर आया। अली की बेटी ने हुसैन के गले में बाहें डाली, माथा चूम के गली, सच बता रोया क्यों था, सच बता रोया क्यों था? हुसैन रो के गले, ज़ैनब मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। रो के गली, जब से ये चांद तलू हुआ है बार बार मेरी चादर सर से उतर रही। हुसैन कहीं ये तेरे उजड़ने का चांद तो नहीं? रो के फरमाया, हाँ आलिया यही मेरी शहादत का चांद। अब अगली सतर सुनना, जो बहनों के भाई बैठे। बीबी ने कहा, कौन सा चांद है? फरमाया, मुहर्रम का। हुसैन के वही चांद है जिसकी नाना ने खबर दी थी। आलिया ये वही चांद, ये वही चांद है जिसकी बाबे ने खबर दी थी। आलिया ये वही चांद है। भाई हॉस्पिटल में बीमार हो ना, तो कोई बहन को कह दे कि अब इसकी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं, उस बहन से लम्हा नहीं गुजरता। अगली सतर हाय कह के सुनना। जब आलिया को यकीन हो गया ये वही चांद है, रो कहती, हुसैन बता कितनी रातें रह गई? हुसैन रो के कहते, 9 रातों का मेहमान है तेरा भाई। तड़प गई मुस्तफा की बेटियां, रो के कहती है, हुसैन थोड़ी रातें रह गई हैं। हुसैन अब मेरी मिन्नत है, हुसैन मेरे महमल से दूर न जाना। हुसैन मैं बार बार तेरा चेहरा देखूं, हुसैन मेरा तेरे बगैर अब जी नहीं लगेगा। हुसैन मैं बार बार तेरा चेहरा देखूं। मदीने के लोग कहते हैं, हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। जाफर सादिक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हमें यकीन हो जाता था कि मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। एक शख्स यमन का रहने वाला मदीने में चादरों का कारोबार करता था। वो कहता कि मैंने खुद देखा कि अल्लाह जाने कोई एक ऐसी रात आई है, मैंने मदीने की गलियों में भगदड़ मची हुई देखी, लोग तेज कदमों से दौड़ते हुए जा रहे थे। मैंने एक बंदे का हाथ पकड़ के पूछा, कहाँ जा रहे हो? कह लगा, देख नहीं रहा कौन सा चांद तलू हो गया है, हम जाफर सादिक को उसके बाबे का पुरसा देने जा रहे हैं। वो कहता, मेरा पहला साल था मदीने में, मैं भी उस काफिले में उसी के साथ चल पड़ा, मैं भी उस रश में उनके साथ चल पड़ा। मेरे जहन में रस्ते में ख्याल था मदीने में जाफर सादिक की हवेली होगी, इमाम अपनी हवेली में अपने मस्जिद में बैठे होंगे, हम मैं जाके उनको उनके बाबा का पुरसा दूंगा। वो कहता, जब मैं मौला जाफर सादिक के दरवाजे पहुंचा, मैं काश वो मंजर अपनी आंखों से न देखता। मैंने देखा कि लोगों का हल्का पदा हुआ है, मैं उस हल्के में से इमाम को ढूंढ रहा था। जो ही मैं इमाम को तलाश करते करते मेरी नजर पड़ी, उन लोगों के हल्के में कोई एक शख्स है जो जमीन पे ऐसे तड़प रहा है जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। उसके सर पे अमामा कोई नहीं है, वो एड़ियां रगड़ रहा है। मैंने एक शख्स से पूछा, ये कौन है? आवाज आई, यही तो जाफर सादिक है। जाफर सादिक का नाम आना था। कदमों में बैठ कर, मौला तू इतना बेचैन हो के क्यों रो रहा है? फरमाया, यहिया वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। यहिया वो चांद तलू हो गया है जिसने हमारा। आप आइमा की सीरत उठा के देखें, आपकी आइमा मुहर्रम मनाते कैसे थे? मेरे 9वें इमाम ने अपने 10वें इमाम बेटे को वसीयत में कहा था, मना में पैसे दे के अज़ादारी का एहतमाम करवाना। तो रोने वाला ना मिले, कोई गुलाम इकट्ठे कर लेना, उनको उजरत दे के कहना, हुसैन को रो। ये मेरे 9वें इमाम ने 10
10वें इमाम से कहा मना में हज के दिनों में अगर कोई शिया ना मिले हबशी गुलाम बुला लेना, उन्हें पैसे दे के कहना हाय हुसैन कह के रोए, हज में मेरे बाबे की गुर्बत छुपने ना देना। 7वां शहनशाह बगदाद के कैद खाने में मुहर्रम की 10 रातें जंजीरों सर पे मार के रोता था। मेरे 8वां शहनशाह खुरासान का वाली मुहर्रम का चांद तलू हुआ, मेरे 8वें मौलाना का कोई देवल को बुलाओ। एक शख्स दौड़ा हुआ, देवल तुझे इमाम रजा ने बुलाया। देवल तेज कदमों से चला, जो ही इमाम के दरवाजे पे पहुंचा, किताब में ना हो मैं ज़हरा का मुजरम, जो ही देवल दरवाजे पे इमाम रजा अपनी जगह से दरवाजे की तरफ तेज कदमों से दौड़े। देवल के गले में बाहें डाल के कहते मेरी दादी ज़हरा के मददगार, ए मेरी माँ फातिमा ज़हरा के मददगार, तुझ में मेरा सलाम या नासिर उम्मना, ए मेरी दादी ज़हरा के मददगार तुझ में मेरा सलाम। देवल तड़प गया, देवल तूने कोई मेरी जद का मरसिया लिखा है? देवल कहता रात ही नया मरसिया लिखा है। इमाम कहते जल्दी सुना, मैं हुसैन को रोना चाहता हूं। देवल मिंबर पे आया, देवल मिंबर के करीब खड़ा होकर मरसिया पढ़ने लगा। इमाम की बात रुक, मिंबर में बैठ। देवल तड़प के कहता आप कहां बैठे? पहली रात है, हाय हुसैन कह के रोने लगा। मौला आप कहां बैठेंगे? फरमाया मैं तेरे सामने जमीन पे बैठ। देवल कहता मेरी जुर्रत है ज़हरा का बेटा जमीन पे बैठे, मैं मिंबर पे बैठ जाऊं? इमाम ने फरमाया मैं हुक्म देता हूं, तू ज़ाकिर हुसैन बन, मैं आज़ादार हुसैन बनता हूं। तू थोड़ी देर ज़ाकिर शबीर बन, मुझे हुसैन का आज़ादार बनने दे। देवल कहता हुक्म इमाम था, मुझ पे वाजिब हो गया, मैं मिंबर पे आया। देवल ने वो मरसिया पढ़ा जो आज भी अरबों में मशहूर है, मशहूर तरीन देवल का मरसिया, मशहूर तरीन मरसिया, ए ज़हरा तेरा चमन उजड़ गया। इसी मरसिये को हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने अपने मंजूम कलाम में लिखा था, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जा। देवल ने मिंबर पे आके कहा ए फातिमा ज़हरा तेरा भरा चमन उजड़ गया, ए सैयदा तेरे गुलस्तान को नजर लग गई, ए बीबी तेरे फूल और तेरी कलियां बिखर गई। ये कह के देवल ने अगला शेर पढ़ा, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसे तीरों का कफन पहनाया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन पे जिसकी लाश को घोड़ों के सुम्मों से बवाल किया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद पे जिसे माँ के साथ कैद करके बाजारों में फिराया गया, भी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर पे जिसे कम सनी में कैद किया गया, भी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक पे जिसे मदीने में गुर्बत की जहर दे के मारा गया, भी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काज़म पे जिसे बगदाद के कैद खाने में कैदी किया गया। ये मरसिया खत्म करके देवर रोता हुआ मिंबर से नीचे उतरा। इमाम रजा ने अपनी हाथ से एक शेर लिखा, शेर लिखेगा देवल अपने मरसिये में आज से शेर का इजाफा कर दे। देवल मिंबर पे आया, देवल ने शेर पढ़ा, भी मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। ये जुमला पढ़ने के बाद देवर रो कहता मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा का कोई बेटा तू उसमें भी दफन है। इमाम रजा ने गिरेबान के बटन खोले, रोका ये तेरा वो गरीब इमाम है जो तू उसमें अकेला दफन हो जाएगा। देवल ने दोबारा शेर पढ़ा, मजलिस का माहौल तब्दील हो गया, लोगों को गश आना शुरू हो गया। देवल दूसरी बार शेर पढ़ने लगा, या औरतों की तरफ से कनात फटी, एक सफेद सर वाली कनीज रोती हुई आई, वो कभी देवल दोबारा शेर न पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही है, कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही। आओ पहली रात मौला से कहे ए मौला रजा तेरी बहनों ने तेरी शहादत के शेर सुने थे और वो घर में बेहोश हो गई। हुसैन की 3 सगी बहनें 70 कदम के फासले पे कातल से कह रही थी खंजर आहिस्ता चला, हुसैन की रगे खुश्क हो गई। मातमे हुसैन